الرحيم إنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلب العلم من المهد إلى اللحد أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. قابل احترام بزرگان موجود تمام ائمہ مساجد، علماء اکرام، باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمان اعظام، باشندگان اللہ پورہ اور تمام معزز و محترم مہمان اعظام، بچوں اور بچیوں، آپ سب حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آپ حضرات نے بہت ہی محنتوں اور کوششوں کے ساتھ اور جذبات کے ساتھ، قدردانی کے ساتھ اتنا اچھا خوشنما اور پرروح پروگرام پیش کیا. یہ اللہ پورہ کی تاریخ کے اندر میرے خیال میں پہلا تعلیمی مظاہرہ ہوگا. یقیناً اس کے پیچھے مہینوں کی محنتیں ہیں اور بہت کوششیں ہیں امام صاحب کی، جنہوں نے یہاں پر آ کر بہت محنت کی، پورا جماوڑا جمایا اور بچوں کو خوب پڑھایا. بچوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. ایک حافظ، ایک استاذ، اتنا جو ہے یہ ایک معجزے کی بات ہے، بڑی محنت کی بات ہے، دل گردوں کی بات ہے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب کہ انسان کے اندر دل میں جذبہ ہو کچھ کرنے کا، گاؤں کو آگے بڑھانے کا اور تعلیمی رجحان پیدا کرنے کا، کہ لوگوں کا مزاج تعلیم کا بنے. ہمارے اندر آ گئی ہیں مسلمانوں میں، یہ اسی وقت دور ہوں گی جب کہ ہم دین کا علم حاصل کریں گے، تعلیم حاصل کریں گے اور اپنے بچوں کو آگے بڑھانے کی فکر کریں گے. اس کے لیے ہم سب آپ سبھی حضرات کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہاں پر اہتمام کیا اور یہ پروگرام بڑے جذبے کے ساتھ اور شوق کے ساتھ آپ نے اس پروگرام کو منعقد کیا، اس کا انتظام کیا اور صبح سے آپ حضرات یہاں بیٹھ کر اہتمام کے ساتھ ان بچوں کا پروگرام سن رہے ہیں، ان کا کلمہ نماز کی یہ چھوٹی موٹی کوششیں سن رہے ہیں. یقیناً ہمیں بڑا سرور اور خوشی ہوئی ان ننھے منھے بچوں کی آوازوں میں، ان کی ننھی منھی آوازوں میں یہ گنگنا رہے ہیں. اور کوئی توحید گنگنا رہا ہے، کوئی کلمہ گنگنا رہا ہے، کوئی نظم گنگنا رہا ہے. یہ یقیناً قابل مبارکباد ہے اور اس کے اندر ہم سب کو جو ہے خوش آمدید کہنا چاہیے اور ہم سب کو مبارکباد دینا چاہیے اور ہمیں پیشانی چوم لینا چاہیے امام صاحب کی، جو بہت دور دراز سے اپنے علاقے کو چھوڑ کر بہار سے کہ اسٹیٹ بھی جو دور ہے، ہمارے اسٹیٹ کے نہیں ہیں، ہمارے راجیہ کے نہیں ہیں، صوبے کے نہیں ہیں، صوبے کے باہر سے آ کر یہاں پر رہ رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور یہاں پر آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اتنی بڑی تعداد کے اندر ایک اکیلا انسان اتنی فکر کے ساتھ، جس میں فکر ہوگی وہی جو ہے اس کام کو انجام دے سکتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے فکر مند رہیں، کوشش کرتے رہیں. یہ کوششیں ہماری انتہا کو پہنچے گی اور یہ ہمارے بچے آگے چل کر نام روشن کریں گے، اسلام کا، دین کا نام روشن کریں گے، اس ٹوک کا جس کی تاریخ میں علم رہ چکا ہے اور جہاں پر بہت سارے لوگ باہر سے، دور سے، بخارا سمرقند سے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. یہاں تک کہ بڑے بڑے علماء مدرسہ خلیلیہ کے اندر مولانا مناظر حسن گیلانی تک مدرسہ خلیلیہ کے ٹوک کے طالب علم رہ چکے ہیں اور یہاں پر بڑے بڑے علماء فتویٰ لکھتے تھے. یہاں سے فتاویٰ جو ہے عرب ممالک میں بھی جایا کرتے تھے. انشاءاللہ ہمارے یہ بچے اگر بڑھیں گے، پڑھیں گے تو یہ روشن کریں گے، ٹوک کی تاریخ کو زندہ کریں گے، ایک انقلاب پیدا کریں گے. یقیناً یہ ایک کسی انقلاب سے کم نہیں ہے. یہاں کی جو تہذیب رہی ہے، یہاں کا جو کلچر رہا ہے ٹوک کا، ضلع ٹوک کا، اور یہاں کا جو علم سے تعلق رہا ہے کسی زمانے کے اندر، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. اس کو سب جانتے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ ٹوک کا ایک مقام تھا. انشاءاللہ محنتیں رہیں گی اطراف کے اندر بھی، شہر کے اندر بھی. تو وہ جو کھوئی ہوئی جو ہماری وہ جو کھویا ہوا جو ہمارا وقار تھا اور جو ہمارا وہ کھویا ہوا
جو ہمارا وقار تھا، سرمایہ تھا، ہم اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارے بچے، ہم بھوکے رہ جائیں لیکن ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے بہراور کریں گے، تعلیم سے آراستہ کریں گے، دین کی تعلیم بھی دلوائیں گے اور عصری تعلیم بھی دلوائیں گے، دنیاوی تعلیم بھی دلوائیں گے۔ اور دنیاوی تعلیم کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہم ایسی تعلیم دلوائیں کہ وہ دنیاوی تعلیم کے بد اثرات، اس کے خراب اثرات ہمارے بچوں کے دلوں پر نہ پڑیں۔ اس کے لیے مکتب کی تعلیم ضروری ہے، اس کے لیے بچوں کو مسجد سے ابھی سے ہی جوڑنا ضروری ہے، دین کی تعلیم سے جوڑنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، یعنی رب کو بھولو مت، رب کو آگے رکھو، رب کو یاد رکھتے ہوئے اس تعلیم کو حاصل کرو، علم کو حاصل کرو۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلم کے ذریعے وہ سکھایا ہے جو انسان نہیں جانتا تھا، انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا، ایسی چیزیں بتلائیں، ایسا علم دیا جس کو انسان نہیں جانتا تھا۔ اس لیے بھائی ہم اس بات کو لازم کر لیں اور وصیت مان لیں اس بات کو کہ ہماری آنے والی نسلیں اللہ کو یاد کرتی رہیں، اللہ کا نام اپنی زبان پر لیتی رہیں، مسجدوں کو آباد کرتی رہیں، دین ان کی زندگیوں میں ہو۔ وہ چاہے کتنے ہی بڑے عہدوں پر پہنچیں، وہ کبھی بھی اپنی قوم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ ان کے اندر قوم کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ نہ پیدا ہو۔ آج آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جب دین انسان کی زندگی سے نکلتا ہے، جب رب کا ڈر، خدا کا ڈر نکلتا ہے، تو آج مسلمان کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہ عہدوں پر پہنچنے کے بعد بھی آج مسلمان کا قلم مسلمان کے خلاف چل رہا ہے۔ جب دین نہیں ہوگا زندگی میں تو مسلحات سے تو ہم بہتر مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس بات کا ہمیں اہتمام کرنا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ذریعے کسی کو نقصان نہ پہنچے، ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنے، ہمارے بچے صحیح راستے پر لگے، اس بات کی فکر کرنا ہے۔ اور ہمیں اس بات، ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ پردے میں، برقعے میں ہمیں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ ہم جو ہے ہماری عورتوں کو پردے میں رکھیں اور عورتوں کے اندر پردہ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ مسلمان عورت کی شان ہے پردہ کرنا، ہم گھر سے نکلیں تو پردے میں نکلیں، برقعے کے ساتھ نکلیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں یہاں پر آپ کے سامنے برقعے میں، پردے میں آ کر آپ کو یہ یاد دلا رہی ہیں کہ ہم نے پردے کو کہیں بہت دور چھوڑ دیا ہے، برقعے کو بہت دور چھوڑ دیا ہے، جو ایک مسلمان عورت کی شان ہے۔ آج سے ہم سب اس بات کا ارادہ کر لیں، پردہ نشین خواتین جو یہاں پر سن رہی ہیں وہ بھی اس بات کو سن لیں اور سن کر کے اس پر عمل کریں۔ عمل اصل ہے، عمل ہم کریں گے تو ہمارا عمل قبول ہوگا اور ہماری یہ کوششیں قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو قبول فرمائے اور آپ کی ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور ایک بار پھر ہم آپ سبھی گاؤں والوں کو، خصوصاً امام صاحب کو قابل مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو اصل تو آخرت میں دے گا، دنیا میں بھی نوازے گا اور